جنگ احد میں مسلمان خواتین کا کردار۔ کچھ مسلمان خواتین بھی لڑائی کے میدان میں پہنچ گئی تھیں۔ ان کے مختصر کارنامے بھی سن لیں۔ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، یہ نیک بخت خاتون زخمی مسلمانوں کی خدمت کے لیے آئی تھیں اور فن جراحی سے واقف تھیں۔ جب کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تو یہ شیر دل انصاری خاتون دشمن کی تیروں کو اپنی ڈھال سے روک رہی تھیں اور تلوار ہاتھ میں لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل دفاع کر رہی تھیں۔ کفار میں سے ایک ملعون ابن قیمہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی دلیری سے اسے روکا۔ اس شقی نے جھنجلا کر ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ کئی انچ گہرا زخم ہو گیا، خون کا پرنالہ بہہ نکلا، مگر واہری بہادر خاتون اس حالت میں بھی تلوار کا تلوار ہی سے جواب دیا۔ وہ ظالم دوہری زریں پہنے ہوئے تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تلوار اس پر کارگر نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی اتنا ہوا کہ وہ ان کے خوف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ جا سکا۔ بنی دینار کی ایک عورت۔ قبیلہ بنی انصار میں سے بنی دینار کی ایک عورت جس کا باپ، بھائی اور شوہر سب کے سب میدان جنگ میں شہادت پا چکے تھے، لیکن یہ خاتون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت سن کر ایسی پریشان ہو رہی تھیں کہ دیوانہ وار دوڑتی پھر رہی تھی اور ایک ایک سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ لوگ جب اس کے باپ، بھائی اور شوہر کے شہید ہونے کا ذکر کرتے تو وہ کہتی، یہ ذکر چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور صحیح و سالم ہیں۔ جس وقت اس کی نظر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا پر پڑی تو شکر خدا بجا لائی اور عرض کرنے لگی، ہر مصیبت آپ کے بات ہیج ہے۔ صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت حمزہ علیہ السلام کی بہن صفیہ کو جب بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو بے چین ہو کر میدان احد کی طرف دوڑی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ان کے صاحبزادے زبیر ابن العوام سے فرمایا، اپنی ماں کو جا کر روکو، بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر کلیجہ پھٹ جائے گا۔ زبیر نے ہر چند روکنا چاہا مگر وہ نہ رکیں اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی، مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں کروں گی، صرف اپنے ماں جائے کی صورت دیکھ کر چلی آؤں گی۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش پر آئیں تو جو کہا تھا وہی کیا، یعنی ایک آہ سرد بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی پلٹ گئی۔ بھائی کے لاشے سے ہٹنا تھا کہ دل بھر آیا، ضبط کرنا دشوار ہو گیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان کے ساتھ جناب سیدہ علیہ السلام اور دوسری خواتین بھی رو رہی تھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا، تم سے بڑھ کر کوئی مصیبت زدہ نہ ہوگا، صبر کرو، تم بڑی خوش نصیب ہو کہ تمہارے بھائی نصرت دین میں کام آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی ان معظمہ کو سکون حاصل ہو گیا۔ مدینہ ماتم کدا بن گیا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں واپس آئے تو شہر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ 70 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اور بے سر و سامانی کی وجہ سے لاشوں کو کفن تک میسر نہیں آیا تھا۔ ہر گھر سے صدائے ماتم بلند تھی مگر حضرت حمزہ علیہ السلام پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسرت سے فرمایا کہ افسوس، میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ انصار نے یہ سن کر اپنی خواتین کو حکم دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر حمزہ علیہ السلام پر نوحہ کرو۔ جب ان کے رونے کی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میں تمہاری اس ہمدردی کا شکر گزار ہوں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پروردہ بیٹی ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان سے کیا۔ اس سے پہلے دوسری ربیبہ رقیہ کا عقد ان سے کر چکے تھے۔ 2 ہجری میں زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی صاحبزادی حفصہ اور زینب بنت خزیمہ سے عقد کیا۔
اسی سال اور بھی کئی چھوٹے غزوے ہوئے جن کا ذکر باعث طوالت ہے۔